یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اور دیوار کی بات یہ ہے، وہ دیوار جسے خضر علیہ السلام نے، وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا، حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے. تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ لڑ کے مرتی ہے، اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے، اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی، تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے، اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. میرے پیچھے کہیے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ، تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما، اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، اور تو اس سے میرا انتقام لے. صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے. تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری. یہاں لفظ متع استعمال ہوا. سم تو کان کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اللہم کا مطلب یا اللہ. تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع. متع، متع یمتع تمتیع، متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز، ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ، یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں، یعنی میری نظر نہ جائے، میری سننے کی طاقت نہ جائے، یہ دونوں صحت مند ہوں، مفید ہوں، یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں. آپ دیکھیں، علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں. یہ دونوں دل کے دروازے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں. تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ. جسم میں باقی اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں. اور پھر وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي،
کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا. وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں، اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ علم. علم کی وراثت. ٹھیک ہے نا. کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال، اولاد، علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید اسکارف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے طالب علم ہیں. یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں، اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں. دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد. بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا. اور زندگی میں آپ نے اپنے آنوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی. وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے. اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے. مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی. وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد میں دوسروں میں انویسٹ کیا. اس کی اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں. اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی. کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا. وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی. ایک دفعہ دیکھیں کتنے سارے ہیں. وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. اور دن میں سے سال پڑھتا رہا، آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا. آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں
بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئیں، کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں، جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا. اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں. کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا روز، اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو، ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو